السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر شفقت علی۔ تو اس وقت میں شاہد طبیب پر موجود ہوں، میرے ساتھ ہیں پیر سید تراکم حسن شاہی صاحب، تو ان سے بہت سی باتیں کریں گے۔ تو شاہ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ بہت شکریہ جی، آپ کی تشریف آوری کا ڈاکٹر صاحب، بہت تو شکریہ۔ شاہ صاحب، میں نے دیکھا کافی پیشنٹ ادھر موجود تھے، یہ آپ کی میڈیسن کا پروڈکٹ ہے کھاداور، جی تو اس پر بھی بات آپ کر رہے تھے، تو اس کا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کا کیا فنکشن ہے، کس طرح یہ کام کرتی ہے پیشنٹ۔ جی، اس وقت آپ کے سامنے دو پروڈکٹس موجود ہیں ایک ہی وقت میں، دونوں قد کے ہائٹ کے حوالے سے ہی ہیں، ایک کھاداور شاہی ہے اور ایک سپر ہائٹ پلس ہے۔ تو یہ کھانے کی دوا ہے بیسیکلی قد بڑھانے کے لیے، جو میڈیم ہائٹ یا شارٹ ہائٹ ہوتے ہیں ان کے لیے، اور یہ ایشو آج کل بہت زیادہ ہے جو ہماری قوم کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور سے ینگ جنریشن جتنی بھی ہے، تو ان میں سے میجارٹی جو ہے وہ قد کی کمی کا شکار ہے۔ تو اس کی اگر وجوہات پہ آئیں تو وہ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی، تو ہم صرف اسی پہ آتے ہیں کہ اس کے لیے اس کا حل کیا ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہماری شاہی طبیب کی دو پروڈکٹس ہیں، ایک کھاداور شاہی ہے، یہ 5 سال سے 25 سال تک جو ہے استعمال کروائی جاتی ہے، پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے، اور نیچرل انگریڈینٹس ہیں اس کے ٹوٹل جو ہیں۔ تو جو اس کا فارمولہ ہے اس میں ہربس ہیں، نیچرل ہربس ہیں، نٹس ہیں، سیڈز ہیں، اور نیچرل ویٹامنس ہیں، منرلز ہیں، فاسفورس ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، یہ چیزیں ساری جو ہیں ان کا ایک اچھا کمبینیشن ہے، اور یہ فوڈ سپلیمنٹ کے طور پہ یہ دی جاتی ہے۔ یہ مددگار ثابت ہوتی ہے کھاداور شاہی قد بڑھانے کے لیے، جو قد بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، صرف آپ نے قد کے اوپر ہی کام کیا ہے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی میڈیسن آپ کی ہے؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے تو ہماری جو ہسٹری ہے وہ 224 سال کی ہے، 1801 سے ہمارا خاندان جو اس شعبے سے ہے، 224 سال ہو چکے ہیں۔ تو اس میں الحمدللہ ہر بیماری جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس ادویات موجود ہیں، اور ہر بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں تو ایک ہمارا جو سسٹم آف میڈیسن ہے، ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن، جدید میڈیکل سائنس جو ہے، انہوں نے اس چیز کو کافی حد تک مذاق خیز بنا دیا ہے کہ جی کوئی حکیم جو ہے وہ ہر بیماری کا علاج کیسے کر سکتا ہے۔ تو آج سے اگر آپ 50 60 70 سال پیچھے چلے جائیں تو ہر ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج ہی کرتا تھا۔ یہ اسپیشلسٹ اب بنے ہیں، تو اپنے آپ کو اسپیسیفائی انہوں نے کیا ہے، جو بھی ان کے مقاصد ہیں، جو بھی ہے وہ چیزیں ہم ان سے ڈسکس نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ حکمت و نام ہی جو ہے دانائی کا نام ہے، اور حکمہ ہی ہوتے تھے جو ہر چیز کا علاج کرتے تھے، نہ صرف علاج کرتے تھے بلکہ آپ کو دینی رہنمائی بھی وہ فراہم کرتے تھے، اور آپ کو دنیاوی تعلیم بھی دیتے تھے۔ یہ 3 in 1 یا 4 in 1 جو ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی امامت یا مسجد کو سنبھالنا ہو رہی ہے، جنگ کے بارے میں بہت سی افواہیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، جنگ کبھی بھی ایک اچھی چیز نہیں مانی گئی، لیکن جنگ سے فرار یا جنگ سے گھبرانا یا جنگ سے ڈرنا، یہ چیز بھی غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، انہوں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی بہت رکھی ہے، خیر بھی بہت رکھا ہے، اور جنگ میں شہید ہونے والے جو ہیں ان کو امر بھی قرار دیا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہماری نظر جو ہوتی ہے عام طور پہ بحیثیت انسان اور کمزور ایمان کے انسان جو ہے، ہم اس کے فوائد کو نہیں سمیٹ سکتے یا نہیں سمجھ سکتے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگیں تباہی لاتی ہیں۔ جنگیں تباہی اگر لاتی ہوتی تو آج کوریا، جاپان اور جرمنی جو ہے یہ دنیا کے نقشے سے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں ان 3 ممالک کا جو ہے ان کا کہاں پہ رول ہے، اور کتنا رول ہے، اور کہاں پہ کھڑے ہیں، وہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو جنگوں نے تباہ کر دیے تھے، لیکن وہ تباہ نہیں ہوئے، وہ ترقی کی منازل بڑی تیزی سے انہوں نے طے کی ہیں ان ممالک کی نسبت جہاں پہ جنگیں نہیں ہوئیں۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔